السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمد للہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں دعاؤں کے ساتھ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین۔ آج سبق نمبر 41 ہے، سورۃ البقرہ کی آیات 261 سے 266۔ الذین، مثل الذین، مثال ان کی جو ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو۔ مال کا روٹ ہے میم واو لام، اور اموال جو ہے یہ جمع ہے مال کی، اور مال میں ہر چیز آ جاتی ہے جو انسان کی ملکیت میں ہو، چاہے وہ نقد پیسہ ہو یا گاڑی ہو، سامان ہو، اثاثے ہوں، جائیداد، کپڑے، جو بھی چیز اس کی ملکیت میں ہوتی ہے وہ اس کا مال ہوتا ہے۔ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، یعنی جو چیز وہ خود اون کرتے ہیں، جو ان کی ملکیت میں ہوتی ہے، کہاں خرچ کرتے ہیں وہ؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ ہر وہ جگہ جہاں خرچ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس میں مسلمانوں کی اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے ہر کام داخل ہو جاتے ہیں، اور سبیل اللہ خصوصاً اللہ کا راستہ جو ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ دین اسلام۔ تو دین اسلام پہ پھر خرچ کرنا، تو کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی خرچ کرنا فی سبیل اللہ میں؟ سب سے پہلے دین اسلام کے لیے خرچ کرنا، دین اسلام کی ترقی کے لیے، اس کے کامیابی کے لیے، لوگوں کو اس کو پہنچانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کو یعنی مفت کتابیں تقسیم کرنا، ان کو پڑھانا، علم طالب علموں کی کفالت کرنا، ان پہ خرچ کرنا، کسی ادارے کی مالی امداد کرنا، ساری چیزیں اس میں آ جاتی۔ اور پھر دوسری کون سی چیز اس میں آ جاتی ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا، اور جو بھی نیکی کے کام ہیں ان سب پہ خرچ کرنا، اور اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً خرچ کرنا۔ یہاں پہ ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، کیسی مثال ہے ان کی؟ کمثل حبہ، کمثل کا ایک حرف ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مانند، تشبیہ، حرف تشبیہ ہے، تشبیہ دینے کے لیے، تو مانند مثال حبہ ایک دانے کی ہے۔ حبہ کا روٹ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کیا ہے؟ ہا بابا، حب سے، حب کا معنی آپ کو پتہ ہے محبت کا ہوتا ہے، اور محبت جو ہوتی ہے یہ عمل میں صرف تب ظاہر ہوتی ہے جب دل میں ہو۔ تو اسی طرح حبہ جو ہوتا ہے وہ ایک بیج کے لیے استعمال ہوتا ہے، دانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دانا بھی یا بیج جو ہوتا ہے وہ پودے کو کب جنم دیتا ہے؟ جبکہ وہ زمین میں بویا جاتا ہے۔ تو حبہ بیج کے لیے استعمال ہوتا ہے، دانے کے لیے بھی، خالی مطلب ایک دانہ، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بلکہ عربی میں اس کو کسی ایک چیز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی کیسی مثال ہے؟ جیسے ایک دانے کی۔ امبتت، اس نے اگائیں، کس نے اگائیں؟ امبتت کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آ رہا ہے؟ تا پہ سکون ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث یعنی فیمنن کوئی فعل ہے، اور اس کا روٹ کیا ہے امبتت کا؟ نون باتا، نون باتا۔ اور نبتا، نبات کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اگنا، بڑھنا، گرو کرنا۔ تو امبتت جو یہ مؤنث ہے یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ پھر حبہ کی طرف۔ حبہ کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ آخر میں اس کے کیا آ رہا ہے؟ تائے مربوطہ، اور ہم نے پڑھا تھا کہ تائے مربوطہ جب آتا ہے ایک لفظ کے آخر میں تو اس کو مؤنث کرتا ہے۔ تو امبتت، اس نے اگائیں، یعنی اس حبہ نے، اس دانے نے اگائیں، کیا اگائیں؟ سبع سنابلہ، سبع سات، سین بعین سے، سنابلہ بالیاں۔ سنابلہ کا روٹ جو ہے یہ 4 حروف پر ہے، رباعی کہتے ہیں اس کو کہ 4 حروف پہ مشتمل ہے اس کا روٹ۔ اور کیا کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں؟ سین، نون، با اور لام، یہ اس کا روٹ میں آ جائے گا۔ اور سنابل جو ہے یہ جمع ہے سنبلتن کی، سنبلتن۔ اور سنبلہ اور سنابل کیا ہوتا ہے؟ بالی، یعنی وہ شاخ جو سب سے پہلے نکلتی ہے نا جی بیج میں سے، اور پھر وہ ڈنٹل بن جاتا ہے، خوشہ، یعنی اس کو کہتے ہیں۔
تو اگر یہ تصویر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ایک بیج سے 7 بالیاں نکل آئیں، ایک ایک بیج جو ہے تھا اس میں سے اتنی شاخیں نکل آئیں، اور پھر ہر شاخ کے اوپر جو ہے وہ پھل ہوتا ہے. فی کل سنبلتن، ہر بالی میں 100 حبہ، 100 دانے ہیں. اور یہ جو 100 کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ مطلب یہ نہیں کہ ایگزیکٹلی 100 ہیں، اس سے 100 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 100 سے کچھ 99 بھی ہو سکتے ہیں. 100 کا جو لفظ ہے یہ مبالغے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ہر بالی میں سے بہت سارے دانے، بہت سارے بیج نکل جاتے ہیں. سو ایک بیج جو انسان بوتا ہے خالص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے کاموں میں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ کو پسند ہے ان کاموں میں، تو ان کا پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ایک بیج سے 7 شاخیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے یا اس سے بھی زیادہ. جیسے کہ آگے آتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. یضاعف کا روٹ ہے ضاد عین فا. ضعف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دگنا کر دینا، بلکہ بڑھا دینا، یہ دگنے سے زیادہ کرنے کے معنی آ جاتے ہیں اس میں. تو اللہ جو ہے وہ جتنا چاہے اس کو بڑھا دیتا ہے، لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے. اور ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ کی جب مشیت کی بات ہوتی ہے، یشاء کہ وہ چاہتا ہے، تو اللہ کی جو چاہت ہے وہ کس پہ منحصر ہوتی ہے؟ اللہ کے علم پہ، کہ اللہ جانتا ہے لوگوں کے دلوں کے حال، اللہ جانتا ہے لوگوں کے حالات کہ کس حالت میں وہ خرچ کر رہے ہیں، کس دل سے وہ خرچ کر رہے ہیں، کس نیت سے وہ خرچ کر رہے ہیں، اور کتنا خرچ کر رہے ہیں. تو اس کے حساب سے، انسان کی نیت کے حساب سے، انسان کے ایفرٹ کے حساب سے اللہ جو ہے اس کو مزید بڑھا دیتا ہے. واللہ، اور اللہ واسع، وسعت والا ہے، علیم، خوب جاننے والا ہے. اور اللہ کی جو وسعت ہے وہ اللہ کی ہر صفت میں ہے، یعنی اس کی ہر صفات، تمام صفات جو ہیں ان میں وسعت ہے، چاہے وہ اس کا علم ہو، چاہے وہ اس کی قدرت ہو، رحمت ہو، مغفرت ہو، ہر طرح سے، ہر صفت میں اللہ جو ہے وہ واسع ہے، اور وہ علیم ہے، خوب جاننے والا ہے لوگوں کے دلوں کے حالات، لوگوں کے باہر کے حالات، ان کی کیا، کس حالت میں وہ خرچ کر رہے ہیں، کس حالت میں وہ عمل کر رہے ہیں. تو اللہ جو ہے وہ علم والا ہے، اور اس کے علم میں ہر چیز شامل ہے، یعنی اس کے علم جو ہے وہ کامل علم ہے. وہ لوگوں کا حال، مستقبل اور ماضی سب جانتا ہے، مکمل طور پر جانتا ہے. الذین، وہ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون نہیں وہ پیچھے لاتے. یتبعون کا روٹ ہے تابعین، اور اتباع کا معنی ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک عمل کرنا، ایک کے بعد دوسرا کام کرنا. تو یعنی وہ خرچ کرنے کے بعد کیا چیز پیچھے نہیں لاتے؟ ماں اس کے جو انفقو انہوں نے خرچ کیا، منن احسان کو، ولا اور نہ اذا اذیت کو. منن میم نون نون سے ہے. من کا جو لفظی معنی ہے، اس کا جو روٹ ہے میم نون نون، اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا. اور من احسان کے معنی میں لیا جاتا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ احسان اچھے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، کہ جب آپ کسی پہ احسان کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے منان، کہ وہ بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، تو اچھے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے یہ مضموم، یعنی اچھے معنی میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ معنی کیا اس کا یہاں پر ہے کہ احسان جتانا، یعنی کچھ اچھا کر کے اور پھر اس کو جتانا. تو یہ جو ہے یہ مذموم ہے، یعنی یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اس کو یہاں پہ برا کہا گیا ہے کہ کسی پر کیے گئے احسان کا ذکر کرنا، اسے ملامت کرنا، اس پہ احسان جتانا، کہ جو کچھ کسی نے دیا ہے اس پر فخر کر رہا ہے وہ، اور پھر اپنے زبان کے ذریعے یا رویے سے یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے دوسرے انسان کو جتانا اور اس کو چھوٹا سمجھنا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے من. تو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، وہ ایسا نہیں کرتے. ثم پھر لا یتبعون نہیں وہ پیچھے لاتے، ماں اس کے جو انفقو انہوں نے خرچ کیا، منن احسان کو، ولا اور نہ اذا اذیت کو. اذا یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا روٹ حمزہ ذال یا ہے، اور یہ ذہنی اذیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جسمانی تکلیف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو کسی جاندار کو پہنچے، چاہے بدن میں ہو یا روح میں ہو، تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے کہ ایک انسان جو دینے کے بعد لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے کتنا کچھ دیا، میں کتنا یعنی فیاض ہوں، میں نے کتنا دینے والا انسان ہوں، اور یہ کہ یہ بھی بتانا لوگوں کو کہ میں نے اس شخص کی مدد کی ہے.
یعنی جس کی مدد کی ہے اس کے پیٹھ کے پیچھے دوسروں کو بتانا کہ میں نے فلاں فلاں کی کس طرح مدد کی، اور اس طرح سے پھر ظاہر ہے دوسرا انسان جو ہے وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے، تو اس کو پتہ چلتا ہے تو انسان شرمندہ سا ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ پیٹھ پیچھے بات کرنا، یا پھر فقیر جو ہے جس کی مدد کی گئی ہے یا جو بھی کوئی ضرورت مند تھا اس کی مدد کی گئی ہے اس کو ایسے الفاظ کہنا جس سے کہ اس کی تذلیل ہو، توہین آمیز الفاظ کہنا. تو جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا، نہ ہی اس کے عمل میں من ہوتا ہے کہ ایسا احسان جتاتا ہے وہ، ولا اذا اور نہ اذیت. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے لہم ان کے لیے ہے اجرہم اجر ان کا عند ربہم پاس ان کے رب کے. اب عندہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عندہ کے معنی ہوتا ہے قریب ہونا. تو عند ربہم کا کیا معنی ہوا؟ سب سے پہلے کہ اللہ خود ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دے گا، اور یہ کہ اللہ کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے. اللہ کے پاس ہے یعنی وہ محفوظ ہے. اور پھر یہ بھی کہنا کہ ان کے رب کے پاس ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اجر بہت بڑا ہے. جو اجر رب کے پاس موجود ہے اور محفوظ ہے وہ پھر بہت بڑا ہے. اور پھر پہلے یہ کہہ دیا گیا اجرہم کہ ان کے لیے ہے اجرہم ان کا اجر، یعنی ان کا اجر محفوظ ہو چکا ہے. ولا اور نہ خوفن کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. اب خوف جو ہوتا ہے وہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہ کوئی چیز جو ہونے والی ہو، اور حزن کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو چیز ہو چکی ہو اس پہ غم ہونا. تو اس کی دو طرح سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیا میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو کئی دفعہ خرچ کرنے کے وقت جو ہے انسان سوچتا ہے کہ کہیں میرے پاس کمی نہ ہو جائے، میں جو ہے خود نہ فقیر بن جاؤں، میرے پاس جو ضرورتیں ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی. تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اسے کوئی خوف ایسا نہیں ہوتا کہ میرا کیا بنے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کا خیال رکھے گا. جب اللہ نے پہلے اس کو دیا تو بعد میں بھی دے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو ان کو اس قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا غربت کا، کیونکہ ایسا جو خوف ہے وہ دل میں شیطان لے کے آتا ہے. ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ غم بھی اسی چیز کا کہ یعنی کہ میں نے اچھی طرح کچھ کام نہیں کیا یا قبول ہوگا کہ نہیں. تو ان کو بھروسہ ہے کہ انہوں نے اللہ ہی کے لیے کیا ہے، نیک نیتی سے کیا ہے. تو نہ تو انہیں فقر کا خوف ہوتا ہے اور نہ دینے کے بعد کوئی غم ہوتا ہے، کیونکہ انہیں اس کا یقین ہوتا ہے کہ ان کا رب ان کو ضرور اجر دے گا. اور پھر دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ روز آخرت یعنی آخرت میں قیامت کے دن ان لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے زندگی گزاری ہوگی، اللہ کے لیے اپنے مال خرچہ کیا ہوا ہوگا اس دنیا میں. تو یہ جو ان کا صدقہ ہے وہ ان کو ہر طرح سے محفوظ رکھے گا، کسی قسم کے خوف سے اور ہر قسم کے غم سے ان کو محفوظ رکھے گا. قول معروف قول بات، معروف اچھی. معروف عین رافع سے ہے، عرف عین رافع اس کا روٹ ہے، اور عرف جو ہوتا ہے عموماً ہوتا ہے کسی ایسی چیز جو جانی پہچانی ہو. پھر قول معروف جو ہے اچھی بات، وہ باتیں جو ہر طرح سے شریعت میں بھی اور عقل میں بھی اور جو جگہ کی کلچر وغیرہ ہوتا ہے اس میں ایکسیپٹیڈ ہوتی ہیں، سب لوگوں کو یعنی پسند ہوتی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے. تو اچھی بات یہاں پر کیا ہوگی کہ فقیر کو دینے، اگر آپ نے انسان نے کبھی دفعہ ہوتا ہے کہ صدقہ دے دیا اور اتنا نہیں تھا کہ فقیر کی ضرورت پوری ہو سکے تو اس سے معذرت کر لینا. یا کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ انسان خود نہیں دے پاتا، اپنے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کی ضرورت انسان خود پوری نہیں کر سکتا، انسان خود ضرورت مند ہے. تو ایسے حالات میں اچھی بات کہہ دینا، معذرت خواہ الفاظ کہہ دینا، یا اگر اس سے معذرت کرنی ہے تو بڑے نرمی سے بات کرنا فقیر سے. یا دیتے ہوئے بھی اگر انسان دے بھی رہا ہے اور دینے کے قابل بھی ہے تو تب بھی جس کو دے رہے ہیں اس سے نرمی سے بات کرنا، اس کو اچھا مشورہ دے دینا، اس کو کوئی اچھی نصیحت کر دینا، اچھی طرح سے اس سے بات کرنا، یہ بہتر ہے. وَمَغْفِرَةٌ اور معاف کرنا. اچھا مغفرہ یہاں پر کس معنی میں ہے؟ مغفرہ کے ویسے تو معنی ہوتے ہیں کہ معاف کر دینا. تو یہاں پہ اس کے دو طرح سے سمجھا گیا. ایک تو یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو شکر گزاری دکھائے، بلکہ کئی دفعہ وہ لینے کے باوجود جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ وہ انسان سے اچھی طرح بات بھی نہیں کرتا. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دے رہے ہیں اس کو حالانکہ پھر بھی وہ اس کا رویہ آپ سے اچھا نہیں ہے، اور
کچھ اس نے ایسی بات بھی کہہ دی جو آپ کے دل کو اچھی نہیں لگی کہ بھائی میری تو ضرورت ہی پوری نہیں ہوئی، یا کئی دفعہ بتانے تشنی بھی کرتے ہیں لوگ، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اگر جو لینے والا ہے اور جس کی انسان مدد کر رہا ہے کوئی ایسی بات کر دے جو انسان کو پسند نہیں آ رہی، جو انسان کا دل دکھا رہی ہے، تو اس کو معاف کر دیا جائے اس وقت میں، کیونکہ ہم جب دیتے ہیں تو ہم اللہ کی خاطر دیتے ہیں، اور لینے والا اگر ایسی بات کر بھی رہا ہے جو ہمیں دل کو نہیں اچھی لگ رہی تو ہم اس کو معاف کر دیں، کیونکہ ہماری جو نیت ہے وہ تو اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی سے ہم اجر چاہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی جو مغفرت کا یہاں پہ ہے دیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے مغفرت چاہے، یعنی دینے کے باوجود اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ دیتے وقت یا دینے سے پہلے یا دینے کے بعد کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، یا میری نیت میں کوئی ایسی بات ہو، یا میرے انداز میں کوئی ایسی بات ہو، یا میرے اس سے معاملہ کرنے میں جس کو میں دے رہی ہوں کوئی ایسی بات ہو جو اللہ کو پسند نہ آئی ہو، تو پھر مغفرت مانگنا اس وقت بھی۔ سو قول معروف، اچھی بات کہنا، و مغفرت اور معاف کرنا یا معافی مانگنا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، خیر بہتر ہے، من صدقت اس صدقے سے، یتبعها پیچھے آئے جس کے، یتبعها یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روٹ اس کا تابعین ہے، یا جو شروع میں آ رہا ہے وہ مضارع کا ہے، تو اس کے معنی ہوں گے اس کے پیچھے آئے، اور ہا جو ہے وہ یعنی ضمیر ہے جو کہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یتبعها پیچھے آئے جس کے، یعنی صدقہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے ہا، اور صدقہ آپ کو پتہ ہے آخر میں اس کے تائے مربوطہ آ رہا ہے، تو یہ بھی کیونکہ مؤنث ہے اس لیے ہا کی ضمیر ہے، تو یتبعها پیچھے آئے جس کے، اذا وہی کہ کوئی تکلیف، کوئی اذیت ذہنی یا کسی اور طرح کی اذیت، واللہ اور اللہ غنی بڑا بے نیاز ہے، غنی جو کمائنے ہوتا ہے جو خود کفیل ہو، یعنی جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، جو دوسروں کی مدد کے بغیر جو چاہتا ہو وہ کرنے کے قابل ہو، تو اللہ غنی ہے، یعنی جو بہت امیر انسان ہوتا ہے، دولت مند ہوتا ہے، اور جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی ضرورت پوری کرے، ایسے کو غنی کہتے ہیں۔ تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اور حلیم بہت بردبار ہے، حلیم حلم سے حالام میم، حلم کے معنی ہوتے ہیں برداشت کرنا، بردبار ہونا، یعنی خود پر قابو رکھنا، خصوصاً جب انسان کو غصہ آئے اس وقت بھی قابو رکھنا اپنے پہ، اور پھر یہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے بردبار ہونا، تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے کہ وہ رکھتا ہے قوت اس کے پاس، یعنی کوئی کمی کسی قسم کی نہیں، لیکن وہ فوراً سزا نہیں دیتا، وہ انسان کو مہلت دیتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، یعنی وہ ڈیلے کرتا ہے، مہلت دیتا ہے انسان کو کہ جو عقوبت ہے، یعنی جو اس کے اعمال کا بدلہ ہے وہ فوراً ہی نہیں مل جاتا، بلکہ انسان کو ایک مہلت دی جاتی ہے۔ اور پھر اگر ان آیات کا آپ سیاق و سباق دیکھیں اور اس کے بعد اللہ نے جب مینشن کیا ہے کہ وہ اللہ غنی ہے اور اللہ حلیم ہے، تو اس سے انسان خود اپنی ذات کے لیے بھی سیکھتا ہے کہ ہمیں بھی ان صفات کو اپنانا چاہیے کہ جتنا بھی انسان میں توفیق ہو اس کے حساب سے خرچ کرے، اور پھر بردباری حلم جو ہے وہ انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر ڈالے، اور اپنے اندر اس صفت جو ہے اس کو بڑھائے کہ جب انسان کو غصہ آئے بھی تو اس پہ برداشت رکھے، اور لوگوں کو مہلت دے، اور یہ کہ اللہ ہی سے اجر کی امید رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے۔ اب جب بھی اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خطاب ہوتا ہے ایمان والوں سے اور ایمان کی صفت کی طرف اشارہ کر کے، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ یہ جو بھی آگے آ رہا ہے، حکم آ رہا ہے، وہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے، اس پر عمل کرنا آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تبطلوا، نہ تم ضائع کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمنی ساتھ احسان جتانے کے، والاذی اور اذیت کے۔ لا تبطلوا، تبطلوا خروج کیا ہے؟ با فا لام، باطل سے۔ باطل کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، باطل کا معنی یہاں پہ کیا ہوا کہ تم نہ ضائع کرو، یعنی تم نہ باطل کرو، یعنی نہ ضائع کرو، منسوخ نہ کرو، یعنی غیر مؤثر نہ بنا دو اپنے صدقات کو۔ صدقات جمع ہے صدقہ کی، صدقۃ، صاد دال قاف سے، تو اپنے صدقات کو نہ تم باطل کرو، نہ تم ضائع کرو، کس طرح؟ بالمنی ساتھ احسان کے، یعنی یہاں پہ کیا معنی ہے احسان کا؟ یعنی احسان جتانے کے، والاذی اور اذیت کے۔
کہ اپنی سخاوت کی یاد دہانیاں کرانے سے اور احسان جتا کے اور دوسرے کو تکلیف دے کے ذہنی یا جس طرح سے بھی اس پہ احسان جتا کے ایسے کر کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو. کالذی اس طرح جو کا یہاں پہ بھی جو آیا شروع میں کالذی کا حرف تشبیہ ہم نے پڑھا تھا کہ حرف ایک تشبیہ کا ہے، یعنی یہ اسی معنی میں آتا ہے کہ مانند یا اس طرح کا معنی اس کا ہوتا ہے. سو کالذی اس کی طرح جو ینفقو وہ خرچ کرتا ہے. ینفقو نون فا قاف سے، انفق ینفقو انفاق سے. سو یا جو شروع میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مضارع کا ہے، اور کون سی ضمیر ہے یہ؟ پھر اس کی ضمیر ہے نا، وہ خرچ کرتا ہے. تو وہ خرچ کرتا ہے مالہ مال اپنا، رعاء الناس دکھانے کے لیے لوگوں کو. رعاء کا کیا روٹ ہوگا؟ رعاء دکھانا، وہی جو رؤیا کا روٹ ہے، یعنی را حمزہ یا، جس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. رؤیا کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر ریا کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا. لوگوں کو دکھانے کی نیت سے خرچ کرنا، یعنی اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں کتنا سخی ہوں اور میں کتنا خرچ کر رہا ہوں. تو ریا الناس دکھانے کے لیے لوگوں کو، ولا اور نہیں، یؤمنو وہ ایمان لاتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر. کیونکہ جو انسان بجائے اللہ کی رضا کے اس لیے خرچ کرے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں، لوگ اس کو سخی سمجھیں، تو ایسا انسان جو ہے پھر اس کے ایمان جو ہے اس میں کمی ہے. وہ ایمان نہیں لاتا اللہ پر، نہ ہی یوم الآخر پر. کیونکہ جس کا اللہ پر ایمان ہو، جس کا آخری دن پر ایمان ہو، اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اس کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے. کیونکہ اگر ریا آ جائے، اگر یہ نیت آ جائے، اللہ کے علاوہ کسی بھی اور چیز کی نیت آ جائے، تو ہمیں معلوم ہے کہ جو عمل ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو جس کو اللہ پر یقین ہو کہ اللہ نے اجر دینا ہے، اور جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اور پھر جس کو آخرت پہ یقین ہو، جس کو معلوم کہ جو بھی عمل میں ابھی کر رہا ہوں اس کا اجر مجھے آخرت میں ملے، اس کا ایسا عمل نہیں ہوتا. تو جس کی عمل میں ریا ہے، اصل میں نہ اس کا ایمان ہے اور نہ ہی اس کا یوم آخرت پر یقین ہے. اس کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ اس کو آخرت میں اجر ملے گا، وہ چاہتا ہے کہ اس کو اجر اس دنیا ہی میں مل جائے. فَمَثَلُهُ تو مثال اس کی، یعنی ایسا انسان جو ریا کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ کمثلی مانند مثال صفوان چکنے پتھر کی ہے. صفوان کا روٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا؟ صاد فا واو، صفون سے ہے. ٹھیک ہے، صفون کیا ہوتا ہے ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا، جیسے مصطفیٰ، استفا، یہ وہی روٹ ہے. اور صاد فا واو کے معنی ویسے تو ہوتے ہیں نا جو چیز بالکل پاک صاف ہو نا. تو پھر اس سے صفوان، یہ جو الف نون ہوتا ہے یہ مبالغے کے لیے ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ایک بڑا پتھر جو کہ بالکل چکنا ہو، یعنی بالکل سموتھ ہو، ہموار ہو بالکل. تو یہ یہاں پر پھر ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے ریا کو، کہ آپ سوچیں کہ ایک پتھر جو بڑا سا ہے، بالکل چکنا پتھر ہے، علیہ جس پر تراب مٹی ہو. تراب کس طرح کی مٹی کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ گرد ہوتی ہے، دھول ہوتی ہے، مٹی کے جو خشک ذرات ہوتے ہیں، تو وہ اس پر آ کر بیٹھ جائیں. اور ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ مٹی جو ہے وہ جو اس کے جو دھول ہوتی ہے، جو گرد ہوتی ہے، وہ اڑ رہی ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ آ کے وہ بیٹھتی جاتی ہے. تو جب بہت عرصہ گزر جاتا ہے تو جو چکنے پتھر ہوتے ہیں، چاہے وہ چکنے ہوتے ہیں، پھر بھی ان کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ مٹی جو ہوتی ہے وہ آ کر بیٹھ جاتی ہے. اور کافی عرصے بعد لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر مٹی ہی ہے. اگر انسان کو پتہ نہ ہو کہ اس کے نیچے پتھر ہے تو دیکھنے میں مٹی ہی لگتی ہے. اور پھر کچھ عرصے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان پہ کچھ پودے وغیرہ بھی اگاتے ہیں. تو جس کو پتہ نہ ہو تو وہ نہیں پتہ چلے گا کہ نیچے پتھر ہے. تو اب ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ تو ایسے انسان کی مثال جو ریا کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے چکنے پتھر کی جس پر مٹی ہو. فَأَصَابَهُ تو پہنچے اس کو، وابل تیز بارش. اصابہ کا روٹ صاد واو با ہے. ہم نے یہ لفظ جو یہ روٹ ہے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، اصابہ یصیبو صوب صاد واو با سے. اور صاد واو با جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ٹھیک نشانے پر پہنچنا. مصیبت بھی اسی سے ہے، مصیبہ وہ بھی اسی سے ہے کہ وہ ٹھیک نشانے پہ پہنچتی ہے. یعنی جس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو مصیبت پہنچے گی، جس کے لیے حکم ہوتا ہے، تو اسی کے پاس ٹھیک پہنچ جاتی ہے نشانے پہ. تو اصابہ تو پہنچے اسے وابلن تیز بارش. وابلن واو لام سے ہے. اور وبل جو وابل ہے وہ کس طرح کی بارش ہوتی ہے؟ مسلا دھار بارش، جس میں بڑے بڑے قطرے ہوتے ہیں پانی کے، اور تیز بارش کا جو طوفان ہوتا ہے اس کو وابل کہتے ہیں، یا بہت تیز مسلا دھار بارش، اس کے لیے بھی وابل استعمال ہوتا ہے.
تو پہنچے اسے وابل تیز بارش، فترکہو تو وہ چھوڑ دے اسے. کون چھوڑ دے اسے؟ وابل جو ہے، یہ ترکا جو ہے اس کی ضمیر جو اندر ہے وہ چھوڑ دے، وابل کی طرف اس کا اشارہ ہے. اور تو وہ چھوڑ دے اسے، ہو کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ صفوان کی طرف. کہ جب صفوان جو ہے وہ بڑا پتھر جو چکنا سا تھا، اس پہ جب یہ تیز بارش گرتی ہے تو وہ بارش چھوڑ دے اسے سلدا، صاف چٹان. سلدا کا معنی ہوتا ہے بنجر، جو بالکل خشک ہو اور سخت اور جنین، جس پہ کچھ بھی نہیں اگ سکتا. تو جو اس پہ تھوڑی بہت مٹی جمع ہو گئی تھی اور پھر اس کے اوپر جو پودے وغیرہ اگ گئے تھے، اب جب اس پہ تیز بارش پڑی، موسلادھار بارش پڑی تو کیا ہوا؟ وہ جو صفان تھا، وہ جو چکنا پتھر تھا، اب اس پہ سے وہ ساری مٹی دھل گئی اور اب اس کی اصلیت نظر آنے لگ گئی کہ وہ ایک صاف چٹان. سلدا کیسی چٹان ہے؟ جو کہ بالکل بنجر ہوتی ہے، جس بالکل خشک ہوتی ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء کسی چیز پر، مما اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمائی کی. یعنی جو بھی انہوں نے سوچا تھا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور شاید ان کو فائدہ ہوگا آخرت میں، اب کیا ہوا کہ چونکہ اس کا مقصد ہی اللہ کی رضا نہیں تھا، یا ان کا مقصد میں ریا تھا، لوگوں میں اچھا نام لینا تھا، تو اب کیا ہوا کہ وہ سب کچھ دھل گیا، وہ سب کچھ، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، اور وہ اب کوئی قدرت نہیں رکھتے آخرت میں کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی. واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو الکافرین جو کافر ہیں. اور یہاں پہ کافر کون ہیں؟ جو کہ ریا کرتے ہیں، جو کہ جن کی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں. وَمَثَلُ اور مثال الذین ان کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء چاہنے کے لیے مرضات اللہ رضامندی اللہ کی. ابتغاء کا کیا روٹ تھا؟ با غین یا، اور با غین یا جو اس کا روٹ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چاہنا، بہت ہی یعنی خواہش ہونا کسی چیز کی. تو ان کی کیا خواہش ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ مرضات اللہ. مرضات رضا سے ہے، رادات یا سے، اور یہ جو اس میں آخر میں تا ہے یہ مبالغہ کا ہے. تو مرضات کا معنی رضامندی کس کی؟ اللہ کی. و تثبیتاً اور پختگی کے لیے. تثبیت کا روٹ بھی وہی ہے جو ثبتا کا ہے، ثبتا سے تثبیت ہوتا ہے، ثابتا. اور تثبیت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو مضبوط کرنا، مستحکم کرنا. سو کس چیز کو مضبوط اور مستحکم کرنا؟ کس چیز کی پختگی کے لیے؟ من انفسہم اپنے نفسوں کی. کیونکہ جب انسان کوئی چیز اللہ کے راہ میں دیتا ہے، خصوصاً وہ چیز جو اس کو بہت پسند ہو، جو اس کو بہت محبوب ہو، وہ اللہ کی رضا میں دیتا ہے، تو اس کا ایمان زیادہ پختہ ہوتا ہے. تو جو اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کے ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب میں اللہ کے راستے میں دوں گا، جب میں قربانی کروں گا اس چیز کی، اور اپنا مال اور دولت بہت عزیز ہوتا ہے انسان کو، تو اس سے میرا ایمان پختہ ہوگا. تو تثبیتاً من انفسہم اور پختگی کے لیے اپنے نفسوں کی، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے نا. تو جب انسان اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے تو پھر جب ایمان پختہ ہوتا ہے تو یہ نفس بھی انسان کا مضبوط ہوتا ہے. تو ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل مانند مثال جنتن ایک باغ کے. جنہ کا روٹ ہے جیم نون نون. ایک باغ کے، اور جنہ کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز جو ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی ہو، اور باغ میں چونکہ پودے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہوتی ہے، یعنی مٹی نظر نہیں آتی، تو وہ پورا چھپا ہوا ہوتا ہے ہریالی سے. تو ان کی مثال ایک باغ کی ہے بربوۃ اونچی جگہ پر. ربوہ کا روٹ ہے را با واو، اور ربوہ کا معنی ہوتا ہے کوئی اونچی جگہ، بلند پہاڑی، بلندی کے لیے جو جگہ بلندی پر ہو اس کے لیے ربوہ استعمال ہوتا ہے. تو ایک باغ ہے اونچی جگہ پر، اصابہا پہنچے اسے وابل تیز بارش. اب جو باغ اونچی جگہ پر ہوتا ہے اس کو ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پر سورج کی کرنیں جو ہیں وہ آسانی سے آ جاتی ہیں، اور عموماً ایسی جگہوں پہ جو مٹی ہے وہ بڑی زرخیز بھی ہوتی ہے، کو سورج بھی ملتا ہے، مٹی بھی ہے اچھی. اور تو ان کی ایسے لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے اب کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں،
کہ ان کی مثال ایک باغ کی ہے جو اونچی جگہ پر ہے، اور اصابہ پہنچے اسے وابل تیز بارش، فآتت تو وہ دے، آتت میں بھی اس کا روٹ آپ کو معلوم ہے کہ حمزہ تا یا ہے، عطا یعنی کمائنے دینا، تو وہ دے، اور یہ جو آخر میں تا ہے سکون والا آتت، یہ ہم نے کیا پڑھا ہے کس لیے آتی ہے؟ مؤنث ضمیر ہے نا، فیمنن ضمیر ہے، اور یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کون دے؟ وہ کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ جنہ کی طرف نا، جنہ چونکہ آخر میں تا مربوطہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ مؤنث ہے، فیمنن ہے، تو آتت وہ دے یعنی وہ باغ دے، اکلہا پھل اپنا، اکل پھل کو کہتے ہیں حمزہ کاف لام، کسی بھی قسم کی پیداوار کے لیے اکل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہ دے اکلہا پھل اپنا، ضعفین دو گنا، ضعفین کا بھی روٹ وہی ہے، اضعافن جیسے ہم نے پڑھا تھا، سو ضعفین ضاد عین فا، ضعف کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا، بڑھانا، دو گنا کرنا، ڈبل کرنا کسی چیز کو، تو ضعفین میں جو آپ کو فا پہ فتح ہے اور اس کے بعد یا نون ہے نا، عین جو آخر میں آتا ہے، اس سے معنی ہو جاتے ہیں تسنیہ کے، دو کے، تو یعنی ضعف کے ویسے ہی معنی ہوتے ہیں دگنا ہونا، زیادہ ہونا، بڑھنا، اور پھر ضعفین یعنی اور بھی زیادہ ہونا، یعنی آپ اس میں معنی سمجھو جیسے کہ مسلم میں مسلمین کہتے ہیں، سو ضعف سے ضعفین دو گنا، یعنی بہت زیادہ اس کا بڑھ جاتا ہے جو اس پہ پھل آتا ہے، فَإِن پھر اگر لم نہ یصبھا پہنچے اسے وابلن تیز بارش، فطل تو پھوار ہی کافی ہے، طل جو ہے پا لام سے، یہ کہتے ہیں بوندا باندی کو یا ہلکی بارش کو، یا طل اوس کو بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے اوس پڑتی ہے، لیکن یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر اس پہ بہت تھوڑا سا بھی اس کو پانی مل جائے، پھوار ہے یا ہلکی بارش ہے یا بوندا باندی بھی اگر ہو رہی ہے، تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ مٹی اتنی زرخیز ہے، سورج اتنا اچھا اس پہ آ رہا ہے، واللہ اور اللہ بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، تو یہاں ایک مثال سے پھر سمجھایا جا رہا ہے ان لوگوں کی مثال جو کہ جن کی نیت خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، جن کا عمل خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ فائدہ ان کو ہوتا ہے۔ ایودو کیا چاہتا ہے، ایودو یہاں پہ آ جو ہے شروع میں سوال کے لیے ہے، پھر یودو جو ہے اس میں روٹ واو دال دال ہے، یا جو شروع میں ہے وہ پھر کس لیے ہے؟ مضارع کے لیے، تو یعنی جو ود ہے، واو دال دال جو روٹ ہے، ود محبت کو کہتے ہیں، لیکن کیسی محبت ہوتی ہے؟ یہ شدید محبت جس میں کہ دوسرے کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے بھی انسان گریز نہیں کرتا، اور یہ محبت سے ایک اگلا درجہ ہے، تو جس کے لیے انسان کوئی بھی چیز قربان کرے، ترک کر دے، یعنی قربانی کے لیے تیار ہو، تو یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے کیا وہ چاہتا ہے، یعنی یا جو ہے مضارع کا ہے نا، تو کیا چاہتا ہے؟ احدکم کوئی ایک تم میں سے، ان کے تکونا ہو، لہو اس کے لیے، جنتن ایک باغ، اب یہ سوال جو کیا جا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ یعنی سوال ہے برائے انکار، یعنی آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل کھجوروں کا، نخیل نون خا لام سے ہے، اور یہ نخیل جو ہے یہ جمع ہے نخلا کی، نخلا نخلتن، اور نخلا کیا ہوتا ہے؟ کھجور کا درخت ہوتا ہے، تو باغ ہو من نخیل کھجوروں کا، و اعناب اور انگوروں کا، اعناب عین نون با سے، اعناب جمع ہے عنب کی، عنب عین کے نیچے کسرہ اور نون پہ فتحہ اور پھر با، عنب انگور کے پودا ہوتا ہے، تو اس کے پاس باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری بہتی ہوں، جیم را یا سے، تا جو شروع میں ہے مضارع کا ہے، مؤنث یعنی شی کے معنی میں، تجری، اور تجری مؤنث کس لیے استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ یہ کس کی طرف اشارہ ہے ضمیر کا؟ انہار کی طرف، انہار نہریں، تجری بہتی ہوں، من تحتہا اس کے نیچے سے، یعنی اس باغ کے نیچے سے، الانہار نہریں، الانہار کس کا جمع ہے؟ نہر کا، نون ہا را، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، یعنی اس باغ میں، من کلی ہر طرح کے، الثمرات پھل ہو، الثمرات تامیم را سے، اور یہ جمع ہے ثمرہ کی، اور ثمرہ وہی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہر قسم کی پیداوار کے لیے استعمال ہوتا ہے، صرف پھلوں کے لیے نہیں، بل ہر طرح کے جو پودے جو اس میں جو بھی منافع بخش
اس میں سے چیزیں نکلیں، پیداوار ہوں، وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک انسان ہے جس کے پاس ایک باغ ہے، جس کے پاس باغات ہیں کھجوروں کے، انگوروں کے، اور پھر اس کے نیچے سے نہریں بھی بہہ رہی ہیں، یعنی بہت ہی اس کو فائدہ ہے، اس سے زرخیز ہے، اور اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، اس کی پیداوار بھی خوب ہے، اور ساری عمر اس نے اسی میں لگا دی۔ وَأَصَابَهُ، اور اب کیا وقت آ گیا، اور پہنچے اسے الکبر، بڑھاپا۔ کبر کاف با را سے، کبر ویسے تو کسی چیز کا بڑا ہونا کے معنی میں ہوتا ہے، اور لیکن کبر کو بڑھاپے کے معنی میں بھی، جب انسان بوڑھا ہو جائے اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو کبر اس کو پہنچے یعنی بڑھاپا پہنچے۔ وَلَهُ، اور اس کی ذریت، اولاد ہو، ذریت ذرہ ذال را سے، ذریہ اولاد ہو، ضعفاء، کمزور، ضعفاء ضاد عین فا سے، اور یہ ضعفاء جو ہے جمع ہے ضعیف، ضعیف کہتے ہیں جو کمزور ہو۔ تو یہاں پہ جب اولاد کی کمزوری کی بات ہوئی تو دو طرح سے ہو سکتی ہے کمزوری، ایک تو عمر کی وجہ سے، یعنی کہ وہ بہت چھوٹے ہیں، ابھی بہت چھوٹے بچے ہیں، تو ظاہر ہے جو بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اس کو وہ ضرورت مند ہوتا ہے، اس کی ابھی نابالغ بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کی طاقت میں کمی ابھی ہوتی ہے۔ اور ضعفاء کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ انہیں کوئی بیماری وغیرہ ہو تو پھر اس لحاظ سے کمزوری ہو۔ تو یہ ایک شخص ہے جس نے ساری عمر لگا دی اپنے اس باغ میں جو کہ بہت ہی زرخیز تھا، لیکن اب اس کو بڑھاپا آ گیا اور اس کے بچے بھی اب بہت چھوٹے ہیں۔ فَأَصَابَهَا، تو پہنچے اسے، ہاں آپ کو معلوم ہے کہ ضمیر جو ہے وہ کیسی ضمیر ہے، مؤنث ہے نا، تو کس کی طرف پھر اشارہ ہے، اس کے باغ کی طرف۔ فَأَصَابَهَا، پھر پہنچے اسے، اعصار، ایک بگولا، اعصار عین صاد را سے ہے، عصر عین صاد را عصر جو ہے اس کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے نچوڑنا، کسی چیز کو مڑوڑنا، ٹوسٹ کرنا، سکویز کرنا، نچوڑنا۔ اور پھر اس سے اعصار کے معنی آتے ہیں، جیسے ٹورنیڈو ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے، ہوا جو ہوتی ہے گھومتی ہے، ٹوسٹ کرتی ہے، اور بہت تیز ہوا ہوتی ہے، اور بہت ہی شدید قسم کا طوفان ہوتا ہے۔ اور تو اعصار ایک بگولا ہے، فیہا، جس میں نارن، آگ ہو، یعنی وہ جو ٹورنیڈو ہے وہ سخت گرم بھی ہے، اس میں جیسے کہ فارسٹ فائرز لگ جاتی ہیں، اور پھر سوچے اس میں ہوا بھی تیز چل رہی ہے، اور جنگل میں آگ لگ گئی ہے، اور آگ کا طوفان آ گیا ہے اس کی وجہ سے، اور کیونکہ ہوا بھی تیز ہے، پھر گرمی بھی ہے، پھر اس میں آگ بھی لگ گئی ہے، تو بالکل ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ فاحترقت، بس وہ جل جائے، فاحترقت، ہا اور قاف اس کا روٹ ہے، فا جو ہے شروع میں پس کے لیے ہے، احترق یہ جو ہے یہ اس میں ہا را قاف روٹ ہے اس کا، پھر جو تا آخر میں آ رہا ہے وہ کس لیے ہے، وہی جو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مؤنث فعل ماضی جو ہوتا ہے اس کے آخر میں جب ضمیر آئے اس طرح کی سکون کے ساتھ تو کس معنی میں ہوتی ہے، وہ کا معنی اور مؤنث کے معنی میں۔ فاحترقت، بس وہ جل جائے، حرق، حریق کہتے ہیں جل جانا، آگ لگ جائے، آگ سے بھسم ہو جانا، بالکل ختم ہو جانا۔ تو ایسے وقت میں جب اس پہ بڑھاپا ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں، تو اس کا جو باغ تھا جو اس نے ساری عمر لگا کے اس کو بنایا تھا، اب کیا ہوا، اس کو ایک ٹورنیڈو آیا، ایک بگولا آیا جس میں آگ بھی تھی، اور وہ سارا باغ اس کے جو تھے وہ جل گئے، فاحترقت، بس وہ جل جائے، یعنی اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا۔ کذالک، اسی طرح، یبین، واضح کرتا ہے اللہ لکم، تمہارے لیے، الآیات، نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، تم غور و فکر کرو، تتفکرون، فاکا را سے ہے، اور فکر، اور پھر تتفکرون میں اور مبالغہ آ جاتا ہے کہ انسان بہت سوچے سمجھے، غور و فکر کرے اس کے بارے میں، یعنی بیٹھے اور اس پہ غور و فکر کرنا۔ تو یہ بہت آیات ایسی ہیں کہ جن سے بہت ہی یعنی انسان ڈر جائے اور سوچے کہ جو میں کام کر رہا ہوں، میری نیت کیسی ہے، کیونکہ ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری نیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص نہیں ہے تو ایسے عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، جبکہ آخرت کا دن ہوگا، جبکہ کمائی کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، تو جو عمل اللہ کے لیے خاص نہیں کیا ہوگا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہو، وہ بالکل ختم ہی ہو جائے گا۔ جب ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی ہمارے اعمال کی، تب کچھ بھی نہیں ہوگا اگر ان نیت خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگی، یا ہم نے زندگی ایسے کاموں میں نہیں گزاری جن سے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، جو کہ اللہ کو پسند۔ چلیے یہاں پہ تفسیر کی طرف آئیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔